اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسانات کیے۔ یہ سورہ صافات کی 114 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا تھا۔ ان کی حیات طیبہ کے 2 واقعات کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پچھلے رکوع میں تذکرہ فرمایا، اور انہی کی نسل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے احسان کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو نبی اور رسول بنایا۔ یہ سب سے بڑا احسان تھا دونوں بھائیوں کو۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور دیگر انعامات سے نوازا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ایک نہایت ہی شدید مصیبت سے نجات دی۔ یعنی فرعون مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ قوم بنی اسرائیل پر بے حد ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، اور قوم بنی اسرائیل کو اس نے بلا وجہ کے غلام بنا کر رکھ دیا تھا اور قیدی بنا کر رکھا تھا، اور ان سے ہر قسم کے کام لیا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ان دونوں حضرات کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا، اور کہا گیا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، قوم بنی اسرائیل، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل۔ اور جو ہے اس میں یہی بات کا تذکرہ کیا گیا کہ تم نے جو قوم بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی روا رکھی ہے اور ان کو غلام بنا کر رکھا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم ان کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اور ان کی قوم کو ایک زبردست جو تکلیف میں مبتلا تھی اس سے نجات دلا دی۔ وَنَصَّرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی، چنانچہ وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک نہایت ہی واضح کتاب عنایت کی۔ اس کا مطلب ہے توریت جو کتاب ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، جو فرق کرنے والی تھی حق اور باطل میں۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں راہ راست دکھائی، یعنی ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا، یعنی ان کو سب سے بڑا درجہ یہ کہ نبی معصوم بنا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کے حالات بھی بیان کرنے کے بعد یہی بار بار بیان فرماتے ہیں کہ ان کو ایسے جو ہم نے اعزاز و اکرام بخشا کہ نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کی آئندہ کی زندگی میں قیامت تک لوگ ان کی عزت و اکرام کرتے رہیں گے، اور ان کا ذکر خیر ہمیشہ جاری رہے گا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، یعنی ان نبیوں کو اور اپنے ان برگزیدہ بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی زندگیوں میں بلکہ زندگی کے بعد بھی ان کی عزت اور اکرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جبکہ دنیا کے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی شہرت حاصل کر کے دنیا سے گئے ہوں گے، چاہے وہ کسی ملک کے سربراہ بنا دیے گئے ہوں، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ والے بندے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، ان کا نام اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھتے ہیں، اور لوگ ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ حضرت یا جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب لگا کر جو ہے ان کو بڑی عزت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، واقعی وہ دونوں ہمارے بہترین مومن بندوں میں سے تھے۔ ان کا تذکرہ یہاں پر ختم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن میں آپ دیکھیں تو بار بار ملے گا آپ کو۔ سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی نبی کا اگر قرآن میں آیا ہے واقعات کا، ان کی قوم کے تعلق سے، یعنی مختلف انداز ہیں، مختلف جز بیان کیے گئے ہیں، تو کئی ایک بار آپ کو متعدد بار آپ کو ملے گا ان کا تذکرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم جو ہے بالکل قوم بنی اسرائیل کی طرح ہو، یعنی ہم کو مخاطب کر کے امت محمدیہ کے افراد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بالکل قوم بنی اسرائیل کی طرح مشابہہ ہو، یعنی بالکل ایسا، اس کی مثال ایسی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یعنی اتنا مشابہ ہوتا ہے کہ پہچانا نہیں جاتا، بالکل ایسا ہی تم لوگ بھی ہوں گے، اور تمہارا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ اگر ایک بل میں ایک سوراخ میں گھس جائیں تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے، یعنی اتنا وہ جو ہے وہ جو کام کریں گے تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات کو جو ہے بار بار بیان کرنا قرآن میں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ قوم جو تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی اور کن وجوہات کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی، اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں غضب کیا، غضب کو جو ہے للکارا اللہ تعالیٰ کے انہوں نے، تو اس سے تم کو بچنا چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، غفلت سے چونکانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے وہاں پر غلطی کی تھی، تم وہاں پر غلطی نہیں کرنا، اور جو ہے وہ غلطی کر کے وہ جو ہے ہلاک ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے، برباد ہوئے تھے۔ تو اس میں جو ہے متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور جو ہے ایک نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ الیاس علیہ السلام کا تذکرہ صرف 2 جگہ پر آیا ہے قرآن میں، ایک سورہ انعام 7ویں پارے میں، اور ایک جو ہے یہاں پر سورہ صافات میں، اس کے علاوہ کہیں پر نہیں آیا۔ اور الیاس علیہ السلام کے تعلق سے کہیں پر بھی زیادہ تفصیلات نہیں ملے گی، کوئی مستند احادیث ان کے تعلق سے جو ہے کیا بات تھی وہ نہیں آئی ہے سامنے۔ اور اس کا تذکرہ صرف سورہ انعام میں جو آیا ہے وہ بھی انبیاء کرام کی فہرست کا جو اللہ تعالیٰ جو تذکرہ کیے تھے 18 نبیوں کا، اس میں جو ہے ان کا نام نامی، نام گرامی شامل کیا گیا، و عیسیٰ و الیاس کہہ کر، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین کہہ دیا گیا، صرف اتنا ہی، یعنی وہ سب کے سب ہمارے صالح اور نیک لوگوں میں سے تھے، اتنا کہہ دیا۔ وہاں پر بھی کچھ تفصیل نہیں آئی اور یہاں پر بھی کچھ زیادہ تفصیل نہیں آئی، تھوڑی سی تفصیل آئی ہے، اور احادیث کے مجموعے میں بھی جو ہے کہیں پر کوئی مستند احادیث اس میں جو ہے اس کے تعلق سے اس ضمن میں نہیں ملتے۔ ہاں جو ہے بہت سی روایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مشترکہ جو ہے خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیاس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ بت پرست قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد آئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام اخی اب تھا، اخی اب، وہ جو ہے اس کے پاس گئے وہ، اور جو ہے وہ لوگ ایک بت کی پوجا کرتے تھے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ وہ بت کی پوجا سے الیاس علیہ السلام نے ان کو منع کیا، کہ کہا کہ ان کی پرستش مت کرو، بلکہ جو ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے عبادت کرو، تم وہی تمہارا خالق اور مالک ہے۔ وہ توحید کو انہوں نے پیش کیا، تو اس میں جو ہے ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، کیا تم بعل نامی بت کو مدد کے لیے پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا بھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا، پس یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اس میں جو ہے اسی بات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک نام آیا ہے اس میں بعل نامی ایک بت تھا جس کو وہ پوجا کرتے تھے، اس سے انہوں نے روکا ان کی پرستش سے، اور کہا کہ اللہ کی توحید پیش کر کے کہ یہی تمہارا خالق اور مالک ہے، تم ان کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن سوائے چند لوگوں کے کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی اور جو ہے آپ کا انکار ہی کیا، اور بادشاہ اور اس کی بیوی بھی جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے اور پیچھے پڑ گئے اور قتل کے در پر ہو گئے۔ تو آپ نے جو ہے شہر سے نکل کر کوئی ایک دور کے مقام پر جو ہے غار میں پناہ لے لی، اور پھر وہاں پر عبادت میں مشغول رہے ایک لمبے عرصے تک۔ پھر وہاں پر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں پر، یہ جو میری قوم ہے ان کے اوپر آپ کم از کم ایسا کیجئے کہ کچھ قحط سالی مسلط کر دیجئے تاکہ وہ لوگ جو ہے رجوع ہوں، اور پھر رجوع ہوں تو پھر آپ اپنے معجزات کے ذریعے سے ان پر جو ہے جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے اس کو واضح کیجئے، اس کے بعد وہ شاید کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے اوپر
قحط مسلط کر دیا گیا تو پھر سے حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ سے ملاقات کر کے انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تم لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ عذاب کے طور پر تمہارے اوپر قحط مسلط کر دیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس سے جو ہے تمہیں نجات مل سکتی ہے، یہ کہا انہوں نے۔ اور یہ تم جو ہے میری نبوت کا جو انکار کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، یہ ایک بہت بہترین موقع ہے مجھے آزمانے کا کہ تم مجھے آزما کر دیکھو۔ اور ایک بات انہوں نے کہی کہ بال نامی جو بت ہے جن کی تم پوجا اور پرستش کرتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے 450 نبی ہیں تمہارے اس خطے میں اور ملک میں، تو ایسا کرو کہ ان تمام کو ایک دن میرے سامنے جمع کر لو، ایک اجتماع کرو، اس کے بعد ان سے کہو کہ وہ اس بت کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں بھی اپنے اللہ کے نام پر قربانی پیش کرتا ہوں، اور جس کی قربانی آسمان سے آگ آ کر کھا لے گی تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دین اور اس کا طریقہ سچا ہے، کیونکہ وہی طریقہ تھا اس زمانے میں کہ قربانی پیش کرنے کا، کہ آج جیسا طریقہ نہیں تھا کہ قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کو جو ہے کھانے کی اجازت دے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانیاں اللہ کے حضور جو پیش کی جاتی تھی تو اس میں اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو ہے جو قربانی قبول ہونے والی ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس آگ کے ذریعے سے جو ہے بھسم کر ڈالتے اور جلا ڈالتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگوں نے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ بہت اچھی بات ہے یہ تو، اور پھر ایک دن مقرر ہوا اور اجتماع ہوا، وہ سارے کے سارے جو جھوٹے نبی کہلاتے تھے اس کے بال نامی بت کے، کہ انہوں نے جو ہے اپنی قربانی پیش کی اس کے حضور اور جو ہے خوب دعائیں کی اور خوب التجائیں کی، صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی لیکن کچھ بھی جواب نہیں آیا، کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اس وقت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی اللہ کے حضور، فوراً قبول کی گئی اور آگ آئی اور اس کو کھا گئی۔ اس کو دیکھتے ہی بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے، اور جو ہے یہ ہوا کہ جو قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اتنی زوردار بارش ہوئی اور موسلادھار بارش ہوئی کہ سارا خطہ پانی سے بھر گیا۔ اس کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ بادشاہ اور اس کی بیوی، اس کی آنکھیں نہیں کھلی، پھر بھی جو ہے وہ ان کے جو ہے قتل کے در پر ہو گئے۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ تفصیل جو بتائی ہے کہ تم لوگ جھٹلا رہے ہو اس کو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا جو ہے خالق ہے اور بہترین خالق ہے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم، اور تم پکارتے ہو بال کو جس کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہے، جو تمہارا رب ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہے، جو تمہارا رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، نہ صرف میرا رب ہے، تمہیں جو ہے پالنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا اور تمہاری ساری ضروریات کا لحاظ کرنے والی جو ہستی ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جو ہے ان کو اور ان کو پکار رہے ہو اور جھٹلا رہے ہو میری بات کو، تم یقیناً جو ہے تم سزا کے لیے پیش کیے جاؤ گے اور ایک دن تمہیں جو ہے اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، بجز اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو اللہ کے چنندہ اور منتخبہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے ہمیشہ بچاتے ہیں اور ان کا معاملہ بالکل الگ ہی کیا جاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی تاریخی حیثیت سے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر۔ الیاسین یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، یہ بھی الیاس علیہ السلام ہی کا نام ہے، اس کو کچھ دوسرے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ سلامتی ہو، سلام ہو ان پر جو الیاس ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔